والسلام على شمس الهداية واليقين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے آپ حضرات ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ. پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ. اس میں ہے تیری جنت اور نہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، میری مائیں بہنیں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد رب ذوالجلال کے مقدس قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد پھر آمنہ کے لال آمنہ کا لخت جگر، دائی حلیمہ کا جگر پارا، عبداللہ کا دلارا، آقا کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث شریف تلاوت کی ہے. مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہو جائے اور اس کے بعد حدیث پاک کا بھی ترجمہ ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اس کے ذیل میں جو من جانب اللہ تبارک و تعالی میرے ذہن میں دل و دماغ میں ڈالے گا، انشاءاللہ اس کو آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرتا چلوں گا، اپنا سبق دہراتا چلوں گا. لہذا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگ ماشاءاللہ درگزر کرنا. میرے اکابر، میرے بڑے، میرے یہاں پر مشفق محترم کرم فرما بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے اس پر متنبہ کرنا، میری اصلاح کرنا. لہذا آپ حضرات بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں. میری ماں و بہنوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر گرو گرو چلے آئیں گے. جماعتیں افواجا، جماعتیں نکل کر باہر آ جائیں گی. لیکن بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، ان جماعتوں کا، ان گروہ کا، ان یونین
اور پارٹیوں کا کس طریقے سے کیا حال ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کس حالات میں ہوں گے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اور میں نے حدیث پڑھی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بڑی دولت جو ہے، سب سے بڑا نسخہ کیمیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سب سے بڑی دولت میرے ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور قرآن میں بھی باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا کیا ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ اس لیے شاعر بھی بڑے ہی اچھے انداز میں یوں کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، عظمت والا نام تیرا، عظمت والا نام تیرا، کن فیکن ہے کام تیرا، کن فیکن ہے کام تیرا، اور ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ۔ اور سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کی نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں دربار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، اور غازی کی للکار میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، در میں اللہ دل میں اللہ، نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ، شجر میں اللہ حجر میں اللہ، سفر میں اللہ حضر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، محمود و شبیر میں اللہ، قاسم کی تحذیر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، مدنی کی تفکیر میں اللہ، مکی کی تذکیر میں اللہ، مدنی کی تفجیر میں اللہ، یعقوبی تعبیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، آمینہ کی تقدیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لہذا میری مائیں بہنیں، معصوم بچے اور بچیاں، میرے نوجوان، میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے مائیں بہنیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میری معروضات پر ذرا غور کرے۔ آؤ میری ماں بہنوں، میں بتاتا چلتا ہوں، یہ وعظ و نصیحت، یہ پروگرام، یہ اجتماع، یہاں پر یہ محفل کا قائم ہونا، اس مجلس کا قائم ہونا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ ہی کے متعلق گفتگو کرتا چلوں گا، آپ کے بارے میں بیان کرتا چلوں گا، آپ سنتی رہیے، میری بات پر توجہ کرتی رہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلتا ہوں کہ میرے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، جنت دوزخ کا نظارہ کیا، جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کا نظارہ بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بھی کی، اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کی۔ میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، کیا بیان کرتے ہیں، معراج کا واقعہ آ کر بیان کرتے ہیں، میں نے جنت دوزخ دیکھی، اے علی، اے فاطمہ، میں نے جنت دوزخ کا نظارہ کیا، لیکن میں نے جب جہنم کے اندر دیکھا کہ چند عورتیں ہیں کہ جن کو طرح طرح سے عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے، حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے ابا جان، اے ابا جان، اے حسن و حسین کے نانا، اے شہنشاہ کونین، ذرا بتاؤ تو صحیح کس طریقے سے جہنم کے اندر کن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، مرد کو ہو رہا تھا یا عورتوں کو ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے دیکھا
کہا کہ میں نے عورتوں کو اس طریقے سے جہنم کے اندر لٹکا ہوا دیکھا کہ کوئی عورت تو اپنی زبان کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، کوئی عورت تو اپنے کیا ہے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ میری مائیں بہنیں ذرا غور تو کرو، میرے بزرگوں ذرا غور تو کرو کہ ایک تو جہنم کے اندر ہونا یہ کتنا بڑا عذاب ہے، اور بالوں کے ذریعے اور زبانوں کے ذریعے لٹکنا یہ سب سے بڑا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، جہنم کے اندر جانا تو یہ سب سے بڑا عذاب۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت نصیب کریے۔ ہر آدمی، ہر مومن، ہر مائیں بہنیں نماز کے بعد دعا مانگتی ہے اللہ جنت نصیب کرنا، لیکن جنت نہیں تھوڑی مل جائے گی۔ جنت پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے میری ماں بہنوں، اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم جو ہے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائیے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اگر تو راضی ہو گیا تو جنت بھی میری، جنت کا انعام و اکرام بھی میرا۔ تو لہذا میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جہنم کے اندر بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے، اور وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے۔ میری ماں بہنوں غور سے سننے کی بات ہے، مجھے زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا ہے، مختصر سی بات وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا کے اندر رہا کرتی تھی، دنیا کے اندر زندگی گزارتی تھی، دنیا کے اندر جو ہے عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہی تھی، لیکن یہ کیا ہے پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ یہ گلی محلے کے اندر، چوپالوں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر، بستیوں کے اندر جو ہے، اور ریل گاڑیوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر، بازاروں کے اندر بے پردگی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ آج دیکھ لیجئے کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو آج گھر کے اندر بھی پردہ نہیں ہے، دیور ہے اس سے کوئی پردہ نہیں کرنے کے لیے تیار، جیٹھ ہے اس سے کوئی پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خالہ زاد بھائی ہے اس سے کرنے کے لیے تیار نہیں، چاچا زاد بھائی ہے اس سے پردے کا اہتمام نہیں ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ فرمایا دیور تو کیا ہے اس سے اتنا بچو، اس قدر ان سے پردہ کرو، اتنا ڈرو کہ جس سے موت سے تمہیں ڈر لگتا ہے۔ لیکن آج دیور سے کوئی پردہ نہیں ہے، جیٹھ سے کوئی پردہ نہیں ہے، خالہ زاد بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے، ماموں زاد بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے، چچا زاد بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے، یوں ہی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم نے یہی حال رکھا، یہی بے پردگی کا مظاہرہ کرا تو ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونا ہے اور قبر کی تنہائیوں میں جا کر پڑ جانا ہے، قبر کی کوٹڑی میں جا کر پڑ جانا ہے، قبر کی تنہائیوں میں وحشت ناکیوں میں پڑ جانا ہے، اور قبر یوں کہتی ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی بیٹی تم مجھ سے غافل مت ہو جانا، اے آدم کی بیٹی کان کھول کر کے سن لے، تم مجھ سے غافل نہ ہو جانا، تو یہ نہ سمجھنا یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کے اندر چلے جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا اے فاطمہ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، بخشی بخشائی جنت میں پہنچ جاؤں گی، نہیں میری بیٹی تو اچھے عمل کرنا۔ جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو یوں کہہ رہے ہیں تو تمہاری اور ہماری کیا حیثیت ہے، تمہاری ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کا معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اللہ کے نبی یہ درس دے رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی بیٹی تم مجھ سے غافل نہ ہو جانا، غفلت میں نہ پڑ جانا، تو آنے کی تیاری کرنا۔ اگر میرے اندر آرام چاہتی ہے، میرے اندر سکون
سکون چاہتی ہے، میرے اندر راحت چاہتی ہے، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ روشنی بھی ملے، اگر تو یہ چاہتی ہے مجھے قبر کے اندر سکون ملے، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ قبر جنت کا باب بن جائے، اگر تو یہ چاہتی ہے منکر نکیر کے سوالات میں کامیابی حاصل ہو جائے، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ مجھے کیا ہے قبر کے اندر کوئی ڈراؤنی چیز نہ دکھائی دے، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ قبر میرے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، قبر میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو یاد رکھ اے ابن آدم کی بیٹی، اے ابن آدم، اے آدم کی بیٹی، ذرا کان کھول کر کے سن لے، اگر تو چاہتی ہے قبر میں سکون مل جائے، قبر میں تجھے راحت مل جائے، آرام مل جائے، تو تجھے نماز پڑھ کر کے آنا ہوگا، اللہ اللہ کر کے آنا ہوگا، اللہ کا ذکر کر کے آنا ہوگا، اللہ کی تسبیحات بیان کر کے آنی ہوگی، مسجد میں اذان ہوئے فوراً مصلی بچھانا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، یہی نہیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اللہ سے دعا مانگنی ہوگی، تجھے روزے کا اہتمام کرنا ہوگا، اللہ اللہ کرنا ہوگا، یاد رکھ تو نے نماز پڑھی یہ کام آئے گی، روزہ رکھا کام آئے گا، زکوٰۃ دی کام آئے گی، حج کیا کام آئے گی، اچھے عمل کیے کام آئیں گے، شوہر کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کی کام آئے گی، اور پردے کے ساتھ زندگی گزاری کام آئے گی۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، ماں باپ یہی رہ جائیں گے، دوست و احباب یہی رہ جائیں گے، بیوی بچے سب یہی رہ جائیں گے، مال دولت سب یہی چھٹا رہ جائے گا، قبر کی تنہائیوں میں تو خود اکیلا ہی پڑا رہنا ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، قبر کی تنہائی میں تو خود ہی کو جانا ہے، اور وہ کوٹھڑی اتنی تنگ ہے، آدمی جب غور کرتا ہے، تصور کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تو ڈنلپ کے گدوں پر نیند آنے کے لیے تیار نہیں، بستر بچھائے کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ قبر وہ تو بڑی تنگ ہے، وہاں کہاں کروٹیں لی جائیں گی، وہاں تو کروٹیں توڑ دی جائیں گی، وہاں کروٹ نہیں لی جائے گی، وہاں تو کروٹیں ٹوٹ دی جائیں گی۔ میری ماں اور بہنوں، وہاں تو پسلیاں الگ ہو جائیں گی، اگر اچھے عمل کیے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، وہی قبر کا گڑھا ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ پردے کا اہتمام کیا، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، نمازوں کا اہتمام کیا، کامیابی ملے گی، اور اگر نہ کیا تو کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ منکر نکیر بڑے خطرناک کیا ہے میری ماں اور بہنوں، فرشتے، ان کے ہاتھوں میں تو لوہے کا ڈنڈا ہوگا، برد ہوگا، اس کے اندر کانٹے ہوں گے لوہے کے، آنکھوں سے بجلیاں نکلتی ہوئی ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں کیا حال ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شاعر نے یوں کہا، ارے غافل تجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، ارے غافل تجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، تجھے پھر خاک ہو کر خاک کے اندر۔ اور نمبر 4 پہ آپ کو میں نے بتایا محمد حفیظ کی پچھلے میں تو بھائی میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ محمد دنیا چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ نقش و نگار، یہ زیب و زینت سب ختم ہو جائے گی، مٹی مٹی ہو جائے گی۔ میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اور جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، میری ماں اور بہنوں، یہ حسن و جمال ختم ہونے والی چیز ہے، ختم ہو جائے گی۔ قبر کی تنہائیوں میں جا کر پڑیں گے تو قبر کہے گی، آجا، کوئی تو تھا جو میرے اوپر چلتی تھی اور بڑے اکڑ کے چلتی تھی، بڑی گھمنڈ کرتی تھی، اذان ہوتی تھی، لیکن تجھے کوئی فکر نہ تھی، نماز نہ پڑھی، آج تو میرے حوالے کی گئی ہے، یاد رکھ تیرے ساتھ بڑا برا سلوک کروں گی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ قبر کہتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ میں نے عورت کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا کہ بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ دنیا میں رہتی تھی، بے پردگی کا مظاہرہ کیا کرتی تھی، بے پردہ گھومتی تھی، کوئی پردے کا کوئی انتظام نہیں، یوں ہی آنا جانا تھا۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، آج بھی شادیوں کے اندر دیکھ لیجئے، آج کتنے کھلے عام جو ہے گناہ ہو رہا ہے۔ آج وہیں مرد ہے، وہیں عورتیں بھی ہیں، تمام کی تمام وہیں پر کیا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، وہیں کھانا دانا چل رہا ہے۔ کیا ہے، سروں کے اوپر دوپٹہ نہیں، گلوں کے اندر سے بھی دوپٹہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج کی مائیں بہنیں، آج کی میری میاں، آج کی بہن کا یہ حال ہے۔ آج دوپٹہ بھی گلوں سے نکل گیا، بالکل کیا ہے، بالکل لباس میں آ گئی، لباس بھی ایسا ہے، بالکل باریک لباس ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر عورتیں کیا ہے، بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے۔ ارے او میری میاں، او میری ماں بہنوں، قبر کے اندر جاؤ گی تو قبر کے اندر یہ تمہارے بال الگ تلگ کر دیے جائیں گے، بال تو بال تمہاری کھال تک اتار دی جائے گی، ہڈیاں بھی الگ الگ ہو جائے گی۔ یہ آج حسن ہے، یہ آنکھیں کہ جس کے اندر تم طرح طرح کی کاجل لگایا کرتی ہو، خوبصورتی کر دیتی ہو، اس کے اندر طرح طرح کی زیب و زینت کرتی ہو، بیاہ شادیوں کے اندر، عید تیوہار کے اندر طرح طرح کے لباس پہنتی ہو، یاد رکھو یہی قبر کے اندر تمہاری آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، مٹی مٹی ہو جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، او میرے بندو بندیوں، تم غور نہیں کرتے کہ میں نے تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت بنا لی، لیکن یہ نہیں تم ان آنکھوں سے نامحرم مردوں کو دیکھو، تم ان آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھو، یہی تمہاری آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ یہ ہاتھ میں نے بنائے، یہی کل قیامت کے دن تمہارے خلاف ہو جائیں گی، یہی ناک میں نے تمہاری بنائی، یہی کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہونٹ بنائے، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، میں نے تمہارے ہونٹ بنائے، تم ان کا اچھی طریقے سے استعمال کرو، ان سے اللہ کا نام لو، ان سے اللہ کا ذکر کرو، ان سے جو ہے تم اللہ اللہ کیا کرو، نبی کی سنت پر عمل کیا کرو، ان ہونٹوں سے، ان زبان سے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، یہی تمہارا موافق ہو جائیں گے۔ اگر تم نے انہی ہونٹوں سے گالی گلوچ کی، اسی زبان سے